نظر سے ایک ٹویٹ گزری. انہوں نے لکھا ہوا تھا جی انڈے جوتے اور سیاہی کی سیاست پی ٹی آئی نے متعارف کروائی اور آج اسی کا سامنا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم ایسے رویوں کی مذمت کرتے ہیں. سیاست اختلاف رائے سے چلتی ہے مگر یہ اختلاف سیاسی آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. اختلاف رائے کا اظہار بدتمیزی اور بد تہذیبی سے نہیں ہونا چاہیے. طلال صاحب آپ جو ہیں وہ انٹیریئر کی منسٹری کے اندر موجود ہیں. آپ کے نیچے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں نا وہ آپ کے انڈر آتے ہیں. بات صرف مذمت کی حد تک نہیں ہوگی, بات صرف اور صرف ٹویٹ کی حد تک نہیں ہوگی. بات تب ہوگی جب یہ جو بھی خواتین تھیں یا جو بھی ایلیمنٹس تھے جنہوں نے حرکت کی ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے. مثال تب بنے گی کہ ہاں بے شک عمران خان کی بہن, ہمارے مخالف کی بہن وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی جو ہم سے مخالفت کرتی ہے, وہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن اس کے اوپر حملہ کرنے والوں کو ہم نے پھر بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا. ہم نے قانون سے اس کو جانے نہیں دیا. قانون نے اپنا رستہ اختیار کیا ہے. بات صرف تب بنے گی. یہ مذمتی ٹویٹس کرنے سے جو ہے وہ کہانی نہیں بننی. یہ ذمہ داری طلال چودھری صاحب کے اوپر بنتی ہے. یہ ذمہ داری جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر بھی بنتی ہے. انٹیریئر کی منسٹری اس وقت ان کے پاس ہے. مریم ریاض بٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بننے جا رہے ہیں. Learn to analyze things, connect dots and reach conclusions. I don't know اس کا کیا مطلب تھا. I am unable to reach those conclusions جو مریم ریاض بٹو جو ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. کون سے ڈرامہ, یہ ڈرامہ تھا, یہ سارا کچھ, یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کیا ہے, اسے وہ ڈرامہ قرار دے رہی ہیں. مجھے نہیں پتا. میں یہ بات جانتا ہوں کہ نند اور بھاوج کا جو ہے وہ ایک ایشو تو چل رہا ہے, لیکن I don't know, I'm trying to decode this کہ مریم ریاض بٹو جو ہے وہ بشرا بی بی کی بہن ایکچولی کہنا کیا چاہ رہی ہیں. I fail to understand this. لیکن دوبارہ وہی بات ہے, میرا خیال میں مجھے ان لوگوں کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, کہ وہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, گھٹیا گندی زبان استعمال کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کو ان سے اپنا پیچھا چھڑانا پڑے گا, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہم گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں نا تو ہماری لیڈرشپ جو ہے نا وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کسی اور کی ماں بہن جو ہے نا وہ اس طرح ٹارگٹ ہوتی ہے. پھر تو برائے مہربانی یہ سبق سیکھیے. پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سبق سیکھیے اور نون لیگ بھی یہ سبق سیکھے کہ اس قسم کے تمام ایلیمنٹس کو اپنے آپ سے دور کریں. اس میں کوئی مردانگی نہیں تھی. یہ کسی قسم کی کوئی بڑا کمال پن نہیں تھا کہ جناب اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب اس قسم کے واقعات نون لیگ کے ساتھ ہوتے تھے نا تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دو چیزیں ہوتی تھی. ایک, وہ جو یہ حرکت کرتا تھا وہ ایک لڑکا تھا شایان وہاں پہ یو کے اندر, وہ اس طرح کی نعرے بازی اور اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا تو اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا کہ دیکھیں کیا کمال کیا ہے, دیکھیں وہ گیا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں جسٹیفائڈ ہوں, میں جو کچھ کر رہا ہوں, میں جو پروٹیسٹ کر رہا ہوں وہ جسٹیفائڈ ہے. آج میں جانتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کے اوپر ہونے والے اس حملے کے اوپر بھی جو ہے نا بڑے اس قسم کے لونڈے لپاڑے کھڑے ہوں گے اور وہ بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے جی جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. نہیں, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس بات کی. اور دوسری چیز جو اکثر اس طرح کے واقعات جب جسٹیفائی ہوتے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یو کے اندر بھی تو پولیٹیشنز کو انڈے مارے جاتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. مارے میں جارج بش کے اوپر جوتا پھینکا گیا تھا, یو کے پرائم منسٹرز کے اوپر جو ہے وہ انڈے پھینکے گئے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ہوا ہے. لیکن بھائی وہ کلچر اور ہے, ہمارا کلچر اور ہے. ہمارے یہاں پہ عورتوں کی, بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے. اور برائے مہربانی اگلوں کی چیزوں کو جو ہے نا, اگلوں کی گھٹیا چیزوں کو اپنے معاشرے میں لا کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کریں کہ بڑا زبردست کام کیا. بالکل کوئی زبردست کام نہیں کیا, انتہائی گھٹیا کام تھا, یہ بہت ہی گھٹیا کام تھا. اور مجھے اب صرف میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ دوسری سائڈ کے ساتھ پیش آئے گا. اور جب وہ پیش آئے گا تو پھر اس دن یہ کہا جائے گا کہ دیکھا علیمہ خان کے ساتھ ہوا تھا نا, تو دیکھیں اگر یہاں پہ بھی ہو گیا تو کیا غلط بات ہے. اس کو کسی صورت نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب اس کے اوپر ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی, یہ بائیکاٹ جو ہے وہ پہلے ہوا تھا, یہ واقعہ بعد میں پیش آیا ہے. تحریک انصاف نے ایوان سے باہر جو ہے وہ اپنی عوامی اسمبلی لگا لی, پہلے بھی انہوں نے لگائی تھی. محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی جانب سے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر پی ٹی آئی نے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے اور منسٹر گوہر نے جو ہے وہ قرارداد پیش کی. اس کے مطابق عوامی اسمبلی ہائبرڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر انہوں نے کہا جی مسترد کرتی ہے. پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی میں ارکان نے جو ہے وہ قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا. ایک اور واقعہ پیش آیا, ایک صحافی نے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے سوال کیا
انہوں نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہوئی ہے اس کو آپ چیلنج کریں گے؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا جی میں نے سوال سنا نہیں. صحافی نے دوبارہ اپنا سوال اسی طرح دہرایا تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق قانون کو نہ ہم نے چیلنج کیا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, افواج پاکستان کی بڑی قربانیاں ہیں, جنگ جیتی ہے, ہر ادارے کے سربراہ کے عہدے کی مدت جو ہے وہ متعین ہونی چاہیے. بس انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ ایک گرے ایریا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے انہوں نے, جو حسان نیازی کے والد بھی ہیں, کالم نگار ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے جانشین عمران خان اور کویسچن مارک آگے انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کچھ لائنیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی مارچ 2023 عمران خان نے مراد سعید کو ممکنہ جانشین بتایا تو مقصد مراد سعید کو آگے لانا نہیں تھا بلکہ شاہ محمود قریشی کو معزول کرنا ہے. اول روز سے تحریک انصاف کبھی منظم پارٹی نہ تھی, آج ملک کی مقبول سیاسی پارٹی ضرور ہے. تنظیم ابتر پہلے سے بھی بدتر نظر آ رہی ہے. ہمیشہ سے تاثر یہی ہے کہ عمران خان جانشین میں دلچسپی نہیں رکھتے, اس کی وجوہات معلوم مگر آج نہیں. چنانچہ ہمیں نمبر 2 پوزیشن بارے ابہام رہا. 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ عمران خان سیاست میں گیم چینجر بنا. حیرت کے بڑے جلسے کے بعد بھی بڑا سیاستدان شامل نہیں ہو رہا تھا. درجنوں معروف سیاستدانوں کی فہرست بنائی اور ملاقات کی ٹھانی. یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں جب وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا ایک نمایاں نام شاہ محمود قریشی کا دعوت لے کے ان کے گھر پہنچا. طویل نشست کے بعد جب شاہ محمود صاحب نے آمادگی ظاہر کی تو شرط منسلک کی کہ میں نمبر 2 یعنی کہ جانشین بنوں گا. اگرچہ عمران خان نے مجھے شاہ صاحب کو پنجاب تک محدود رکھنے کا اجازت نامہ دیا, بالآخر ضد چھوڑ کر میں نے شاہ محمود کو وائس چیئرمین کا عہدہ سونپ دیا. واپس آ کر عمران خان کے گوشت گزار کیا, وہ بھنائے ضرور مگر مان گئے. عمران خان فیملی کی سرشت غیر سیاسی. چنانچہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے پہلے بہنوں کی سیاست سے لا تعلقی سمجھ میں آتی ہے. لاہور جلسے سے سیاسی مقبولیت سامنے آئی تو جوش فطری بات. علیمہ خان متحرک اور پارٹی سیاست میں بڑھ چڑھ کر دخل انداز ہوئیں جبکہ عمران خان موروثی سیاست سے کنارہ کش ہر ایسی دخل اندازی کو ناپسند فرماتے تھے. میاں والی کے ضمنی الیکشن پر علیمہ خان کی الیکشن لڑنے کی خواہش سامنے آئی تو عمران خان نے سختی سے رد کر دی. میں جب وزیر اعظم 2018 میں جب وزیر اعظم بنے تو فیملی حکومت سے لا تعلق تھی. حکومت اور اپوزیشن دونوں جگہ فیملی کو کہیں سپیس نہ ملی کہ عمران خان نے حوصلہ افزائی ہی نہ کی. اگست 2023 عمران خان پابند سلاسل ہوئے تو علیمہ خان نے اٹک جیل اور بعد ازاں اڈیالہ جیل کے باہر جب میڈیا انٹریکشن کیا تو بھائی کی ہمدردی اور جیل فکر و فاقے پر شد و مت سے تلملاتی نظر آئیں. علیمہ خان نے ہمیشہ بتایا کہ ہمارا کوئی رول سیاسی نہیں ہے مگر گاہے بگاہے سیاسی رول ہی سامنے آیا. سیاسی حکمت عملی میں بھی حصہ ڈالتی رہیں. دو رائے نہیں کہ عمران خان جہاں پارٹی قیادت کو مفاہمت کا بیانیہ دیا وہاں فیملی مخاصمت کا بیانیہ پروان چڑھا رہی تھیں. مفاہمت کا مخالف پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا اور پارٹی ورکرز سپورٹرز کا علیمہ خان کے پیچھے صف بند ہونا عین فطری عمل تھا. علیمہ خان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر چھا جانا عمران خان کے پسند ناپسند سے قطع نظر ایک فطری عمل ہے. علیمہ خان کو 2 سال میں جتنی میڈیا کوریج اور پروجیکشن ملی ہے اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ قیادت منتقل ہو چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی منطق. علیمہ خان کی بنفس نفیس ایسی گرفتاری ہوئی جس کی کوئی تک نہیں تھی. اب بلا جواز اس کے 2 بیٹوں کی گرفتاری. علیمہ خان کے حقوق جانشینی اور سیاست کو مستحکم ہو چکی ہے. 2 بیٹوں کی گرفتاری پر پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا. کسی گرفتاری پر ایسی میڈیا کوریج دیکھنے میں نہ آئی تھی. حسان خان کو 10 سال سزا ہوئی مگر سوشل میڈیا اور تحریک کی سرد مہری دیدنی تھی. علیمہ خان نے مجال ہے 2 سال میں حسان خان کا نام لیا ہو. اب جبکہ اپنے بیٹوں کی گرفتاری ہوئی تو حسان کا نام ساتھ لینا پڑا. مجھے ادارے کے ایک سینئر افسر نے علیمہ خان کی عمران خان سے گفتگو بتانے کی کوشش کی جس میں وہ عمران خان کو بتا رہی ہیں کہ حسان خان کو مسلم لیگ نون نے بذریعہ حفیظ اللہ نیازی پلانٹ کر رکھا ہے. حسان خان کو جب 10 سال کی سزا ہوئی تھی تو ایک کزن کا میرے جاننے والوں کے سامنے کہنا کہ والد 10 سال سزا دلوا کر اپنے بیٹے کی امیج بلڈنگ کروا رہے ہیں. اب جبکہ میری کتاب میں علیمہ خان باقاعدہ نمبر 1 لیڈر ہیں, ان کی جانشینی میں پارٹی انتشار اور باہمی بد اعتمادی نے فروغ پانا ہے. البتہ عمران خان کے ماننے چاہنے والے علیمہ خان کی ڈیفیکٹو قیادت میں متحد اور متفق ہیں. عمران